بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم اور مکرم مسلمان بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا دین اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے کہ جس نے ہر چیز کے سلیقے اور طریقے ہمیں بتائے ہیں۔ بات چیت کا آغاز کیسے ہو، اس سلسلے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے سلام کیا جائے۔ سلام کرنے کے بے شمار دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم کامل ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے نہ لگ جاؤ۔ تو کیوں نہ میں تمہیں وہ کام بتا دوں جس کو اگر تم کرنے لگ جاؤ تو تم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ سنو، آپس میں سلام کو خوب عام کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ سلام میں ابتدا کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، جب دو آدمی آپس میں ملاقات کرے تو ان دونوں میں سے کون سلام میں ابتدا کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے قریب تر ہوگا۔ سلام میں پہل کرنے والوں کے لیے یہ دو حدیثیں، ان میں دو خوشخبریاں ذکر کی گئی ہے، لہٰذا ہم خود دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کریں تو یہ انعام ہمیں بھی ملے گا۔ بہت سے دیندار لوگ بھی گھر سے باہر تو سلام کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر آ کر گھر والوں کو سلام نہیں کرتے، تو اس کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور جب تم گھر سے باہر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کر کے رخصت حاصل کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ گھر والوں کو سلام کرنے سے سب گھر والوں کو برکت حاصل ہوگی۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے فقر اور غربت کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو، خواہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر مجھ پر درود و سلام بھیجو، اور اس کے بعد قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے اس پر عمل کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے نہ صرف اپنے اہل و عیال کی بلکہ اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بھی خبرگیری کی۔ تو دیکھیں، رزق کی تنگی ہر گھر کی شکایت ہے، لیکن اس نبوی نسخے سے ہم غافل ہیں، ہر طرح کی تدبیریں کر لی ہے، تو اس حدیث پر بھی عمل کر کے دیکھ لے۔ سلام کرنا بہت سی خیر و برکات کا ذریعہ ہے۔ پہلے تو سلام کا عمومی رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، پھر قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ سلام کا رواج خاص دائروں میں محدود ہو جائے گا، بلکہ ہر مسلمان کو جس سے جان پہچان نہ بھی ہو پھر بھی سلام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآنی حکم پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔